بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: کن لوگوں کے لیے اللہ نے توبہ کا دروازہ بند کر دیا ہے؟ جواب: مرنے والوں کے لیے۔ سوال: جو شخص اپنے غصے پر قابو رکھے وہ کیا کہلاتا ہے؟ جواب: عقل مند۔ سوال: بتائیے وہ کون سی صورت ہے جس کو 300 بار پڑھنے سے جن قابو میں آ جاتے ہیں؟ جواب: ایسی کوئی صورت نہیں ہے جس کو پڑھنے سے جن قابو میں آ جائے۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جو مرنے کے بعد بھی زندہ رہتی ہے؟ جواب: روح۔ سوال: بتائیے کہ بستر پر الٹا سونا کس کا انداز ہے؟ جواب: جہنمیوں کا۔ سوال: مسلمانوں میں سب سے پہلے کون سی بدعت پھیلی؟ جواب: پیٹ بھر کے کھانا۔ سوال: اسلام میں سب سے پہلے کس کی میراث تقسیم کی گئی تھی؟ جواب: حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کی میراث تقسیم کی گئی تھی۔ سوال: وہ کیا ہے جس کو کھانے اور کھلانے والا دونوں لعنتی ہے؟ جواب: سود۔ سوال: قرآن مجید کے حروف پر نقطے سب سے پہلے کس نے لگوائے؟ جواب: عبد الملک بن مروان نے ابو الاسود سے نقطے لگوائے۔ سوال: حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی زندگی میں سب سے زیادہ کیوں روئے؟ جواب: اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں۔ سوال: کون سا پھل کھانے سے پیشاب کی جلن ختم ہو جاتی ہے؟ جواب: تربوز کھانے سے۔ سوال: انسان ایک دن میں کتنی دفعہ سانس لیتا ہے؟ جواب: ایک دن میں انسان 23,000 دفعہ سانس لیتا ہے۔ سوال: سونے کے تاروں سے قرآن مجید کس جگہ لکھا گیا؟ جواب: لاہور میں۔ سوال: قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورتیں کون سی ہیں؟ جواب: قرآن مجید کی 3 سب سے چھوٹی سورتیں یہ ہیں: سورہ کوثر، سورہ عصر، سورہ اخلاص۔ سوال: کچا کیلا دودھ میں ڈال کر کھانے سے کون سی بیماری نہیں ہوتی ہے؟ جواب: کمزوری نہیں ہوگی۔ سوال: جنات کا پسندیدہ درخت کون سا ہے؟ جواب: بیری کا درخت۔ سوال: وہ کون سا واحد نر جانور ہے جو بچے پیدا کرتا ہے؟ جواب: سمندری گھوڑا۔ سوال: بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے بیٹے کا نام کیا تھا؟ جواب: عبداللہ۔ سوال: تیسرے آسمان پر شیطان کا نام کیا تھا؟ جواب: عارف۔ سوال: عبد المناف کے کتنے بیٹے تھے؟ جواب: 5 بیٹے۔ سوال: بتائیے جنازہ کو کندھا دینا کیسا ہے؟ جواب: جنازے کو کندھا دینا عبادت ہے۔ سوال: ربیع الاول کے مہینے کا چاند دیکھ کر کون سی سورت پڑھنے سے 100 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ جواب: اس مہینے کے قریب اکثر سننے کو ملتا ہے کہ ماہ ربیع الاول کا چاند دیکھ کر قرآن پاک کی سورت پڑھنے سے انسان کے 100 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، یا ایسا ہی کوئی وظیفہ پڑھنے سے انسان کے سابقہ خطاؤں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔
جبکہ ایسا کچھ بھی کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ یہ سب بنی بنائی باتیں ہیں۔